الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين أحمد مصطفى محمد المصطفى وآله وصحابه وأهل بيته الذين صالحوا على شريعة وطريقة أجمعين أما بعد سیدی و مرشدی الحاج خواجہ صوفی میاں احمد حسن شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دامن مرشد سے وابستہ حضرات کے لیے محاسبہ و مراقبہ اور ذکر و شغل کا طریقہ اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ سالکان راہ طریقت معلومات شیخ سے پوری طرح واقفیت حاصل کر کے مستقل مزاجی اور یکسوئی کے ساتھ ان معمولات کو اختیار کریں اور ان پر عمل کر کے دین و دنیا میں سکون قلب اور کامرانی حاصل کریں۔ سجرہ طیبہ دراصل ایک دستور عمل ہے جو معلومات شیخ کی روشنی میں نسبت رابطہ، اب نسبت رابطہ کسے کہتے ہیں؟ نسبت رابطہ کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کے وقت شیخ کے سامنے جو قول اور اقرار اور عہد کیا ہے اس کا ہر وقت دھیان رکھیں اور تصوریاتی اعتبار سے شیخ کو ہم وقت اپنے ساتھ تصور کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی وقت کسی غیر شرعی کام کی طرف قدم اٹھ رہا ہے تو شیخ کی موجودگی کی وجہ سے شیطان سے رابطہ ٹوٹ کر رحمان کی طرف توجہ معتدل ہو جائے گی اور فوراً توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ انسان بہرحال انسان ہے، ان سے لفزشوں کا امکان ہے، اس لیے نسبت رابطہ قائم رہنا ضروری ہے۔ سجرہ طیبہ دراصل ایک دستور عمل ہے جو معلومات شیخ کی روشنی میں نسبت رابطہ کا سبب بنتا ہے اور مرید ہونے کے بعد شیخ کی طرف سے اس لیے عطا کیا جاتا ہے کہ شیخ سے ظاہری دوری کے باوجود حضوری کی کیفیت قائم رہے۔ دامن مرشد سے وابستہ ہونے کے بعد طالب حق مرید کی پوری توجہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ ذکر، فکر اور نسبت رابطہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، کیونکہ نفس اور شیطان دو ایسے دشمن ہیں جو ہر وقت اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ اولاد آدم کو سیدھی راہ سے ہٹا دیں۔ ان دونوں کو شکست دینے کی بس یہی صورت ہے کہ سالک کا قلب اور زبان بلکہ اس کی روح بھی ہم وقت ذکر میں مشغول ہو۔ جب بھی ذکر الہی سالک کے قلب اور روح میں پیوست ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کاروبار اور دیگر مصروفیات عبادت میں شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور زندگی بھی وہ زندگی جو ایمان اور یقین کے نور سے منور اور اعمال صالح کے زیور سے آراستہ اور الہیت کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔
اس چند روزہ زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے کھیتی بنا کر ذخیرہ آخرت کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے۔ اسلام ترک دنیا اور روحانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ دنیا کو دارالعمل اور دارالاسباب کی حیثیت عطا کرتا ہے۔ عقل حلال اور صدق مقال اور کسب و حلال کے لیے روزگار کے اسباب کی تلاش کرنا نہایت ضروری ہے۔ دنیا بقدر ضرورت ہی بہتر ہے۔ شان مومن یہ ہے کہ وہ دولت، آل، اولاد، مال و اسباب اور دیگر متعلقین، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ایک امانت تصور کرتا ہے، ملکیت نہیں بلکہ امین کا منصب عطا کرتا ہے۔ اسی لیے فرائض کی ادائیگی جو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے، ہر وقت مرد مومن کے پیش نظر رہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد سنن اور نوافل، تسبیحات اور اشغال قربت ذات کا ذریعہ ہے۔ ان میں اپنی بساط کے مطابق زیادہ سے زیادہ انعامات کی ضرورت ہے۔